آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی، تو ایمان کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہو جاتا تھا۔ گھر میں اس طرح کی کیفیت نہیں، تو اس کو بھی وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں دل کے اندر نفاق نہ آ گیا ہو۔ آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہماری فرضی نمازیں چھوٹتی ہیں تو چھوٹتی جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، جمعہ رہ جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بیان کر رہا تھا کہ یا تو یہ کافر کے دل پر مہر لگتی ہے یا پھر منافق کے دل پر مہر لگتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر آپ کا ڈرانا یا آپ کا نہ ڈرانا، یعنی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے یہ برابر ہی ہے۔ لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ مہر کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے، اگر مہر لگ جائے نا کسی کے دل پر، اس کو اگر وعظ و نصیحت کی جائے نا، آیات سنائی جائیں، احادیث سنائی جائیں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جنت دوزخ کا سارا سنایا بھی جائے نا، وہ ٹس سے مس نہ ہو، ٹس سے مس نہ ہو۔ یہ مہر کی نشانی ہے کہ دل پر مہر لگی ہے۔ ما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مانتے نہیں ہیں نا، ان کو نہ آیتیں فائدہ دیتی ہیں اور نہ ڈرانے والے ان کو فائدہ دیتے ہیں، ان کے لیے برابر ہی ہے۔ جس طرح کہہ دیتے ہیں نا محاورہ کہ بھینس کے آگے بین بجانا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی، اس بین سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، قرآن مجید میں کافی آیات ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، جتنا مرضی سمجھایا جائے نہیں مانتے، دراصل وہ مہر لگی ہوتی ہے دل پر، جو ٹس سے مس نہیں ہوتا بندہ۔ اس طرح دوسرے گروہ جن کے دلوں پر مہر لگتی ہے نا، وہ ہے منافقین کا گروہ۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ سورہ منافقین اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کی ہے منافقین کے بارے میں۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا ہے ان کے دلوں پر جو اللہ وحدہ لا شریک نے مہر لگائی ہے نا، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ایمان لائے، پہلے ایمان لائے پھر کفر کیا، اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اللہ مہر لگا دیتا ہے، فہم لا یفقہون، تو وہ اب نہیں سمجھتے، اب نہیں سمجھتے، مہر لگانے کے بعد نہیں سمجھتے۔ تو جمعہ کو جو چھوڑنے والا ہے، لگاتار 3 جمعے جو چھوڑ دیتا ہے، اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں اس کا کن میں شمار ہوگا، تارک جمعہ کا شمار کن میں ہوگا؟ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر تو یہ نفاق کے اندر وہ داخل ہو گیا ہے، نفاق کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ چھوڑنے والے کے بارے میں خاص طور پر فرمایا ہے، جو جمعہ چھوڑتا ہے، لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، کہ میں نے قصد کیا کہ میں
किसी आदमी को हुक्म दूं कि वो जुमे की नमाज पढ़ा दे, मेरी जगह पर जुमे की वो नमाज पढ़ा दे, फिर मैं उन लोगों के घरों की तरफ चला जाऊं जो जुमा में हाजिर नहीं होते, ला यतखल्लफून अनिल जुमा, यानी जुमा से जो पीछे रहते हैं, फउहर्रिका बुयूतहुम, मैं उनके घरों को आग लगा दूं। ये कितनी बड़ी वईद है, कितना बड़ा यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा है ऐसे लोगों पर। ये सही मुस्लिम की हदीस है, सही ज़ईफ हदीस नहीं है, ये मुस्लिम में सही हदीसें होती हैं। तो ये कितना बड़ा अल्लाह के रसूल को गुस्सा होगा ऐसे लोगों पर जो जुमा पढ़ने के लिए हाजिर नहीं होते, मस्जिद के अंदर आते नहीं हैं। तखल्लुफ यतखल्लफून अनिल जुमा, जो जुमा से पीछे रहते हैं। तो जुमा ना पढ़ना बहुत बड़ा जुर्म है, जुमा ना पढ़ना बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए जुमा ये फर्ज है, फर्ज समझ के जो है ना आना जरूरी है।